یہ اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور پہلوان تھا کہ 1000 لوگوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا، اور اس کے جسم کی وزن کی یہ کیفیت تھی کہ ایک اونٹ کو ذبح کر دیا جاتا اور اس کی کھال کو بچھا دی جاتی اور اس کے اوپر رکانہ بیٹھ جاتا تھا، اور ایک طرف سے نوجوانان عرب اس کھال کو کھینچتے تھے تو وہ کھال پھٹ جاتی تھی، لیکن رکانہ ٹس سے مس نہ ہوتا اور نہ ہی وہ حصہ جنبش کرتا۔ اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط پہلوان تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان سے اسلام کی بات کی اور اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا، تو رکانہ کہنے لگا کہ اے محمد، نہ تو میں عالم ہوں اور نہ ہی میں فقیہ ہوں، میں تو ایک پہلوان ہوں، اور تو مجھ سے کشتی لڑ لے، اگر تو نے مجھے کشتی کے اندر پچھاڑ دیا تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے ہاں کہہ دیا، اور رکانہ جو ہے اپنی لنگوٹ کو کستے ہوئے میدان میں آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینیں چڑھا کر کے میدان میں تشریف لے آئے۔ اب جیسے ہی ان کی کشتی شروع ہو گئی تو 2-3 داؤ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایسا اٹھا لیا جیسے کسی چڑیا کو اٹھا لیا ہو، اور اٹھا کر کے آہستہ سے زمین پر اسے رکھ دیا، اور اس کے سینے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ دیکھ رکانہ، میں نے تجھے پچھاڑ دیا ہے۔ اور اس بات کے اوپر رکانہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے محمد نے پچھاڑ دیا ہے، تو اس نے کہا کہ محمد پھر سے ایک مرتبہ کشتی لڑاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ سے اٹھا کر کے زمین پر پچھاڑ دیا اور کہا کہ اے رکانہ، کیا ہماری یہی شرط لگی تھی کہ اگر میں تجھے کشتی میں پچھاڑ دوں گا تو جو ہے اسلام قبول کر لے گا؟ تو میں نے تجھے پچھاڑ دیا ہے، تو اب تو اسلام قبول کر لے۔ تو رکانہ کہنے لگا کہ اے محمد، یہ تیری طاقت نہیں ہو سکتی کہ تو مجھے ایک چڑیا کی طرح اٹھا کر کے زمین کے اوپر پچھاڑ دے، تیرے اندر کچھ تو الگ طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے رکانہ، میں اسی کی تو تجھے دعوت دے رہا ہوں، میرے اندر جو چیز ہے، میرے اندر جو طاقت ہے، میں اسی کی طرف تو تجھے بلا رہا ہوں۔ تو فوراً رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے دین کے بڑے بڑے خدمات